جنگ میں مار کھاتے ہیں، مشق میں گر جاتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے بے جان پرندے کی طرح زمین پر آ گرا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ نتیجے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بھی جان سے گئے۔ وکرم سنگھ ٹریننگ کورس کے 7 سٹیج مکمل کر چکے تھے۔ ان کا شمار بھارت کے بہترین پائلٹس میں ہوتا تھا۔ بھارتی جنگی طیارے تیجس کے گرتے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز 2.5% گر گئے۔ 2 دن پہلے ایئر شو میں کھڑے تیجس سے آئل لیک ہو گیا تھا، جس کے بعد انڈین ٹیکنیشین شاپنگ بیگز میں تیل بھرتے نظر آئے تھے۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کی تباہی، بھارت میں دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بے نقاب۔ طیارے کی تباہی بھارت کی دفاعی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہوئی۔ دبئی ایئر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار تیجس طیارہ نقائص کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ اے پی سنگھ نے کہا تھا، ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا، کئی سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ ناقص جہاز کو ایئر شو پر بھیجنا بھارتی گھمنڈ اور مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ عالمی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود فلائٹ کلیئرنس دینا، ناقص مینٹیننس اور کمزور انسپیکشن کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 20 افراد جاں بحق، بچے اور خواتین بھی شامل۔ متعدد افراد زخمی، قریبی مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے 25 سال پرانی فیکٹری کے مالک کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ پولیس کی مدعیت میں 9 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ کمشنر فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران فتنہ خوارج سے ملنے والا امریکی اسلحہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہتھیار امریکی فوج افغانستان سے نیٹو کے انخلاء کے دوران چھوڑ گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے برآمد اسلحے میں بلٹ پروف جیکٹ سے گزرنے والی اسٹیل کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں M4، M16 اور دیگر خودکار جدید اسلحہ شامل ہے۔ فتنہ خوارج سے نائٹ ویژن گاگلز اور دیگر جدید آلات بھی برآمد ہوئے۔ پنو میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا جاں بحق افراد میں امن کمیٹی کے سربراہ عبدالجلیل کے کزن بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ڈی آئی خان اور لکی مروت میں فورسز کی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک۔ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی آمیز ریمارکس پر سہیل آفریدی کو آج طلب کیا، لیکن ان کے بجائے وکیل علی بخاری پیش ہوئے اور بتایا وزیر اعلیٰ مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے۔ حویلیاں ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا انتخابی مہم میں تشدد پر اکسانا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی الیکشن میں پاک فوج تعیناتی کی منظوری۔ اتوار کو ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔
23 نومبر کا ضمنی انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، الیکشن کمیشن پنجاب پر توجہ دے، وہاں ہمیں انتخابی مہم کی اجازت نہیں۔ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے لیکن کسی مخصوص شخص کے لیے نہ ہو۔ آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، مقدمات متاثر ہوں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یوم سیاہ، اسلام آباد کی فیصل مسجد سے شرائع دستور تک مارچ۔ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر کی شرکت۔ N96 فیصل آباد میں ضمنی انتخاب، الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کو 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے NA 185 DG خان میں وزراء کی موجودگی کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس، آج وضاحت پیش کرنے کی ہدایت۔ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کا پہلا پیغام، کہا، اس عدالت کا قیام ہماری قومی آئینی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ریاست پاکستان کے قانون کی حکمرانی اور آئین کے دیر پا وعدے سے ہماری اجتماعی وابستگی کی تجدید کرتا ہے۔ اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے۔ ہمارے سامنے آنے والا ہر معاملہ آئین کی بالادستی، عدالتی وقار کے ساتھ غیر معمولی احتیاط اور منصفانہ انداز میں نمٹایا جائے گا۔ خواہش ہے وفاقی آئینی عدالت آئینی بالادستی کے محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط علامت بن کر قائم رہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں سائلین کے لیے انفارمیشن ڈیسک قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صنعتی ترقی کے لیے قائم نجی شعبے کی کمیٹی کا پہلا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے پیش کردہ سفارشات کا خیر مقدم کیا، تجاویز کو قومی پالیسی فریم ورک میں شامل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، ملکی صنعتی ترقی کے لیے نجی شعبے کی تجاویز کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ کاروبار میں آسانی، سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد، NFC کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت چاروں صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ چاروں صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن کی تجاویز پر IMF بھی آن بورڈ ہوگا۔ نئے ایوارڈ کے لیے بار بار اجلاس ہوں تو تقریباً 6 سے 8 ماہ تک کا وقت درکار ہوگا۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی کارروائی، $1 ارب کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب۔ نیٹ ورک نے روسی جنگ کی فنڈنگ کے لیے بینک خرید رکھا تھا۔ NCA کا کہنا ہے، آپریشن کے دوسرے مرحلے میں 28 برطانوی شہروں میں کام کرنے والے منی لانڈررز کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ 45 مزید مشتبہ منی لانڈررز گرفتار۔ 12 ماہ سے کم عرصے میں 51 لاکھ پاؤنڈ سے زائد نقدی ضبط کی گئی۔ لندن سے اسلام آباد جانے والے برٹش ایئر لائن کی پرواز میں تکنیکی خرابی، طیارہ 4 گھنٹے سے گیٹ وے کے ایئرپورٹ پر موجود۔ طیارے میں 350 سے زائد پاکستانی مسافر موجود ہیں، جن میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرواز میں خرابی کا ٹیک آف سے چند لمحے پہلے پتہ چلا۔ انجن اور AC سسٹم میں خرابی، طیارے کو رن وے سے واپس لایا گیا۔ مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسافروں کے لیے کھانا بھی خراب ہو گیا۔ تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برسلز میں خطاب، کہا، بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اور خطرناک ہے۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔
اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری پاکستان کی ترجیح ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں اہم پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تجارت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان اور یورپی یونین کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ جی ایس پی پلس سمیت اہم معاملات پر جامع تبادلہ خیال۔ افغانستان میں موجود فتنہ خوارج پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث، یورپی یونین کے سفیر نے بھی تصدیق کر دی۔ یورپی یونین کے سفیر کہتے ہیں فتنہ ہندوستان افغانستان سے سرگرم ہے۔ وائمن داس نے پاکستان کا طالبان سے کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ معقول قرار دیا۔ یورپین یونین کے سرحد پار سے سیکیورٹی خطرات کی توسیع پاکستان کے موقف کی شاندار کامیابی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 27 نومبر کو طلب کرنے کا فیصلہ، سمری ارسال کر دی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اہم قانون سازی کی جائے گی۔ سینٹ کا اجلاس بھی 27 نومبر کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیڈٹ سے والدین اور جنوبی وزیرستان کے عمائدین کا وانا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ دہشت گردی کے بعد پاک فوج اور وفاق کی کوششوں سے کالج کی بحالی پر اظہار اطمینان۔ ڈائریکٹر آف اسٹڈیز کیڈٹ کالج وانا نے کہا، حملہ دراصل وزیرستان اور بچوں کے خوابوں اور تعلیم پر تھا۔ پرنسپل وانا کیڈٹ کالج نے کہا، آپریشن کے بعد وفاقی وزیر داخلہ ہنگامی دورے پر کیڈٹ کالج آئے اور کالج کو پہلے سے بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ 18ویں ترمیم میں تعلیم صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ کے پی حکومت کے کسی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ غلط معلومات عوامی رائے مسخ کرتی ہیں۔ حکومت نے شفاف اور ذمہ دارانہ ابلاغ کو اولین ترجیح دی۔ آج ڈیجیٹل میڈیا ذرائع ابلاغ کا تیز ترین فورم بن چکا ہے۔ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی تربیت دینا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، درست معلومات کی بر وقت فراہمی قومی بیانیے کے لیے اہم ہے۔ ملک میں اسکول کے لوگوں والی کاپیاں، ورک بکس اور یونیفارم کی زبردستی فروغ۔ مسابقتی کمیشن نے 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ 14 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ مسابقتی کمیشن 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق نجی اسکولوں پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ طلبہ کو مہنگی لوگوں والی کاپیاں اور وردیاں خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ والدین سستے متبادل بازار سے نہیں خرید سکتے۔ لوگوں والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئی۔ والدین کی تحریری شکایات پر کمیشن نے ایکشن لیا۔ آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں لانا ہدف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا، ملک بھر میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ اسکول سے باہر بچوں کو اسکولوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات۔ سیاسی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا، ریڈ لائن بی آر ٹی کو مثالی منصوبہ بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی لائی جا رہی ہے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، کوئی بچہ بھیک مانگتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بہتری پنجاب حکومت کی ترجیح ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کو معیاری تعلیم بھی دے رہا ہے۔ بچوں اور خواتین کا تحفظ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے۔ بدل دو نظام تحریک ملک کے چپے چپے میں چلے گی۔ ظلم کا نظام اب مزید نہیں چل سکتا۔ گولی، گالی، نفرت، تعصب، تقسیم سے بہت اقتدار چلا لیا، اب نہیں چلے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع عام سے خطاب، کہا، جنگ جاری رہتی تو بھارت اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ بھارت سے جنگ میں پوری قوم ایک ہو گئی تھی۔ جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں
ملک اور بیرون ممالک سے لوگوں کی آمد 3 روزہ اجتماع میں مرد اور خواتین کے لیے 2 فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے 4 ڈسپنسریاں 10 موبائل یونٹس فعال 40 ایمبولینسز بھی موجود آدھا کراچی پھر پانی سے محروم شہری بوند بوند کو ترس گئے K3 اسٹیشن کی بجلی گزشتہ رات 12 بجے سے بند ہے 21 گھنٹے گزرنے کے باوجود کیبل فالٹ دور نہ ہو سکا واٹر ٹینکر بھی نہیں مل رہے ہیں یا من مانی قیمتیں کر دی گئیں شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے COO واٹر کارپوریشن نے بتایا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے دھابے جی میں بار بار بجلی بریک ڈاؤن آ رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ اور نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں پہلی ملاقات آج ہوگی ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں امریکیوں کے لیے صدر ٹرمپ کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے نیو یارک کے کمیونسٹ میئر کی درخواست پر اوول آفس میں ملاقات کروں گا زہران ممدانی نے کہا نیو یارک کو اس کے لیے ٹرمپ سمیت ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں PSL کی فاتح ٹیم کو $5 لاکھ انعام ملے گا رنر اپ ٹیم کے لیے $3 لاکھ انعام مقرر کر دیا گیا چیئرمین PCB محسن نقوی کا اعلان کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ پر بہترین کام کرنے والی فرنچائز کو $2 لاکھ ملیں گے PSL کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی ترجمان PCB کے مطابق نئی فرنچائزز کے لیے 6 ممکنہ شہروں کی فہرست جاری کی گئی ہے فیصل آباد گلگت سیالکوٹ حیدرآباد راولپنڈی اور مظفر آباد شامل صرف ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بولی دہندگان ہی نیلامی میں شریک ہو سکیں گے رائزنگ سٹارز ایشیا کپ فائنل میں رسائی کی جنگ پاکستان شاہینز کا سری لنکا اے کو جیت کے لیے 154 رنز کا ہدف دوحہ میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 153 رنز بنائے غازی غوری 39 رنز بنا کر نمایاں رہے مدوشن نے 4 میتھیو نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا فاتح ٹیم فائنل میں بنگلہ بھارت رائزنگ ایشیا کپ کا سیمی فائنل ہار گیا فائنل میں ہاتھ نہ ملانا ایشو بنے گا نہ ٹرافی کا تنازع ہوگا پہلے سیمی فائنل کا سنسنی خیز اختتام بنگلہ دیش کے 194 کے جواب میں بھارتی ٹیم نے بھی 194 رنز بنائے میچ ٹائی ہونے پر سپر اوور میں چلا گیا پہلی 2 گیندوں پر بھارت کے 2 بیٹر آؤٹ ہوئے بنگال ٹائیگرز کو صرف 1 رن کا ہدف ملا جواب میں بنگلہ دیش کی بھی پہلی وکٹ 0 پر گر گئی وائٹ بال پر بنگلہ دیش جیت گیا بنگال ٹائیگرز کا اتوار کو فائنل میں پاکستان یا سری لنکا سے مقابلہ ہوگا